تو دین رواجوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو عملوں اور طریقوں کا نام ہے۔ اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر کو رکھا گیا ہے کہ وہی اصل ہے۔ جیسے ریل چلنے کے لیے پٹڑی اصل ہے، پٹڑی نہیں ہے تو ریل نہیں چلے گی، کتنی فاسٹ ٹرین ہو، لیکن پٹڑی نہیں ہے، پٹڑی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ تو زندگی ہماری پٹڑی پر ہے میرے بھائیوں۔ وہ پٹڑی کیا ہے؟ کہ وہ پٹڑی علم و ذکر ہے۔ تیسرا نمبر ہماری تبلیغ میں اس کو تیسرا نمبر کہتے ہیں۔ یہ کوئی تبلیغ کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تو شروع سے ہے نبیوں کی دعوت میں، کہ نبی کی دعوت بغیر علم و ذکر کے ہوتی نہیں ہے۔ کہ علم کے ذریعے سے اللہ کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں، علم کے ذریعے سے بندوں کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں، ہاں پھر اس کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں کہ ان حقوق کو کیسے ادا کرو گے۔ اس لیے ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے علم اتارا، ذکر اتارا۔ ہمارے لیے بھی علم و ذکر اترا۔ قرآن حدیث ہمارا علم و ذکر ہے، قرآن حدیث وہ ہمارا علم و ذکر ہے، ہاں وہی ہم کو یاد کرایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی منشا اور اس کی مرضی پہچانیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ پر ایک ذکر اتارا ہے، ایک یاد کرنے کی، عمل کرنے کی کوئی چیز آپ پر اتاری ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کھول کھول کر بتاؤ۔ تو اللہ نے وہ ذکر اور قرآن حدیث یعنی دین وہ نبی پر اتارا ہے، اور نبی نے اس کو کھول کھول کر کے ہم کو سمجھایا ہے۔ نبی نے اس کے طریقے بتائے، اصل چیز اللہ نے اتاری، پھر اس کے استعمال میں لانا اور عمل میں لانے کے طریقے وہ نبی نے بتائے۔ اس لیے ہمارے دین میں دو چیزیں ہوئی، حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا۔ ہاں آدمی جتنا پکا ہو جائے گا اپنے دین میں، اتنی دو چیزیں بھی اس کی زندگی میں پکی ہوگی کہ وہ ہر حال کا حکم دیکھے گا، اور اس حال میں نبی کی کیا سنت ہے، کیا طریقہ ہے، وہ بھی دیکھے گا۔ یہی مقصد ہے دعوت اور محنت کا، کہ دعوت اور محنت کے ذریعے سے زندگیاں حکموں پر آ رہے، طریقوں پر آ رہے۔ ہاں حرکت بھی غفلت دور کرنے کے لیے ہے کہ حرکت کرو۔ بیوی بچوں میں رہو گے تو کیا سمجھو گے، کاروبار میں رہو گے تو کیا سمجھو گے۔ اسے امت کو حضور نے حرکت دی ہے، اور یہ حرکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس حرکت کے ذریعے سے علم و ذکر کو عام کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی سیکھنے والا بنے، ہر ایک آدمی سکھانے والا بنے، ہر ایک آدمی سیکھنے سکھانے کی دعوت دے۔ ہاں یہ منشا ہے، تاکہ ہر طبقہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ ہر طبقے کی کیا ذمہ داری ہے۔ تاجر کی تجارت میں کیا ذمہ داری ہے، زمیندار کی ذمہ داری میں کیا ذمہ داری ہے، مزدوری میں کیا ذمہ داری ہے، اور یہ علم و ذکر کا مقصد ہوتا ہے کہ علم و ذکر کے ذریعے سے یہ چار طبقے ہوتے ہیں دنیا میں، تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، ملازمت والوں کا طبقہ، اور حکومت والوں کا طبقہ۔ ان چار طبقوں میں دنیا بٹی ہوئی ہے، یہ چار ہی ہیں۔ معیشت کے طبقے کہلاتے ہیں، زندگی گزارنے کے، حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، مزدور میں، زمیندار زمینداری میں۔ یہ زندگیوں کی گزرنے کی چیزیں ہیں، یہ گزارے کے۔ یہ چاروں طبقوں کو علم و ذکر دیا ہے۔ یہ ہماری دعوت کی غرض ہے کہ ہم دعوت اس لیے دیتے ہیں لوگوں کے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تاکہ تاجر تجارت کا دین لے، مزدور مزدوری کا دین لے، حاکم حکومت کا دین لے، زمیندار زمینداری کا دین لے، عبادت گزار عبادت کا دین لے۔ یہ حرکت علم و ذکر کو عام کرنے کے لیے ہے کہ ہم کو حرکت دی ہے۔ جیسے چکی چلتی ہے گھروں میں تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، اس طرح دین کو حرکت دی ہے تاکہ چاروں طرف دینداری پھیلے، چاروں طرف دینداری پھیلے۔
ہاں خالی حرکت مقصود نہیں ہے، بلکہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، حرکت اخلاق اخلاص کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، ہماری حرکت جو نبیوں والی کہلاتی ہے وہ اخلاق اور اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کی بھلائی اور ان کی ہمدردی کے لیے ہے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، کوئی رواجی بات نہیں ہے، کوئی خاندانی، ہمارا خاندانی روایت ہے کہ نا، خاندانی روایت ہے جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا ہے وہ۔ تو اس محنت کے ذریعے سے زندگیاں علم و ذکر پر لانا یہ اصل مقصود ہے۔ زندگی علم و ذکر پر آوے کہ جہالت میں سے نکل جاوے، ذکر پر آوے کہ غفلت میں سے نکل جاوے، کیونکہ ذاکر غافل نہیں ہوتا اور عالم جاہل نہیں ہوتا۔ تو دعوت کے ذریعے سے علم و ذکر کو عام کرنے کا مقصد تھا تاکہ ایک ایک آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانے اور جان کر کے اس کا پابند بنے، غافل نہ بنے۔ یہ دعوت کی ترتیب ہے تاکہ ہر طبقے کو یہ خیر ملے۔ جس طرح بارش برستی ہے زمین پر تو سب کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، آسمان سے اناج نہیں آتا، آسمان سے پھل نہیں آتے، آسمان سے پانی آتا ہے بس۔ اور پانی آیا کہ سب کی روزی کا سامان ہو گیا، پانی بند ہو گیا کہ سب کی روزی خطرے میں پڑ گئی۔ ہاں، بارش سے ہمیشہ کہ تجارت کھوٹ میں آ گیا، تجارت نہیں چلے گی۔ اب ایک ہی چیز ہے پانی، کہ پانی کے ذریعے سے ساری تمام لوگوں کی حیات کا سامان بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی۔ اللہ کہتے ہیں تاجروں کی تجارت بارش کی وجہ سے، حاکموں کی حکام بارش کی وجہ سے، سب کی حیات کہ پانی پیتے ہیں، پر ایک پانی برستا ہے آسمان سے تو سب کی حیات کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث الی آخر، کہ اللہ نے جو دین دیا ہے علم و ہدایت کے ساتھ وہ بارش کے پانی کی طرح سے، کہ بارش برس گئی کہ سب کی ضرورت کا سامان ہو گیا، اور بارش بند ہو گئی، قحط ساری ہو گئی کہ سب کے لیے مصیبت ہو گئی۔ تو میری دعوت، میری تعلیم سب کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ہر جاندار کو، زمین کی ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہر طبقے کو کہ یہ دین کی ضرورت ہے۔ یہ دین علم و ذکر کا نام ہے، یہ دین عبادت اور اخلاق کا نام ہے، یہ دین قربانی کا نام ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس لیے دین کا سیکھنا اور دین سیکھ کر کے پھر اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف نقل و حرکت مقصود نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت تو اس کے آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ چیز آسان ہو جاتی۔ جس طرح پانی کو اللہ نے جاری کر دیا ہے، پانی پہاڑوں پر برستا ہے تو ندی نہر جاری ہو جاتے ہیں، تو جاری ہونے سے پانی دور دور تک جاتا ہے، برستا ہے پہاڑوں پر۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے، پھر بارش برسائی، اور بارش پہاڑوں پر برسی تو دور دور تک پانی کے نہریں ندیاں جاری ہو گئی۔ زمین پر پہاڑ اور پہاڑ پر پانی برسایا، اوپر سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، تو گزارے کا سامان، ہدایت کا سامان اوپر سے آیا ہے پانی کی طرح سے، نبیوں پر نازل ہوا اور نبیوں نے اس کو دنیا میں پھیلایا۔ تو زندگی کے کامیابیوں کا سہارا ہے دین، اور جس طرح زندگی کی گزارے کا سہارا ہے پانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے
وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا دیندار ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے، اپنا دین سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سیکھنے کی دعوت دے، اور جو سیکھنے کے لیے دعوت دے قبول کر کے آئے اس کو سکھائے کہ یہ زندگی کا اصلی کام ہے، اور یہ کام اخلاص اور اخلاق کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کرنی ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، اور اخلاص پیدا کرنا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے کہ جو بھی کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی آخرت کے لیے، آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ طریقہ بتایا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرو کہ یہ کام مجھے میری آخرت میں کام دے گا۔ صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ، کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے کے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ آدمی اللہ کا کام کرے، دین کا کام کرے، اور مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ آخرت بنائے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو اللہ آخرت بنائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو آخرت بگاڑ دے گا۔ ہاں، اللہ ناراض ہے کہ آخرت بگڑ جائے گی، پھر آخرت میں سے واپس نہیں آنا ہے، اور اللہ راضی ہے کہ آخرت بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، دین کے کاموں کو ایک تو استقامت کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، پابندی کے ساتھ کہ جو کام کرو شروع کرو اس کو آخر تک کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے تسبیح فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، کہ جب سے سنی تب سے کبھی چھوٹی نہیں۔ یہ مثال اس کی پابندی کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنا فرض ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ فرض ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں فرض ہے۔ تو حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے۔ یہ جھگڑا فرض واجب کا نہیں ہے، جھگڑا پابندی کا ہے، تقاضا پابندی کا ہے کہ اپنے